بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نکاح سے پہلے دلہا کو کلمہ جو پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ کلمہ پڑھانا ضروری ہے؟ اگر کسی نے نکاح سے پہلے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور نکاح خواں سے کہا کہ آپ نکاح پڑھانے آئے ہیں یا مجھے مسلمان بنانے، کلمہ شرائط نکاح سے نہیں ہے، آپ نکاح پڑھائیے، ویسے مجھے کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں ہے مگر اس طرح پڑھانا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا اس موقع پر کلمہ پڑھنے سے انکار کرنا صحیح ہے یا غلط؟ اس تعلق سے حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، نکاح سے پہلے دلہا کو کلمہ پڑھانا ضروری نہیں ہے مگر دلہا یا دلہن کو اس کے پڑھنے سے انکار کرنا یہ غلط ہے کہ اس کا پڑھانا باعث برکت اور پڑھنا بھی باعث برکت اور نزول رحمت کا سبب بھی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو۔ اور خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، قد روی عنہ علیہ السلام انہ امر بتلقین بعد دفن، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث شریف مروی ہے کہ آپ نے دفن کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کا حکم فرمایا۔ در مختار جلد اول صفحہ نمبر 571 پر ہے۔ حالانکہ بعد موت ایمان لانا بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ کا پڑھنا پڑھانا صرف مسلمان ہی بنانے کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ اسے مسلمان بنانے کے لیے ہی ہے بلکہ اس کے دیگر فوائد بھی ہیں، اور بوقت نکاح بہت سے فوائد کے ساتھ کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مومن اور کافر کا نکاح نہیں ہوتا ہے، تو اگر لا علمی میں دلہا دلہن کسی سے کفر سرزد ہو اور معلوم نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا اور زندگی بھر حرام کاری ہوتی رہے گی۔ اس لیے علماء محتاطین نے دلہا دلہن کو نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا جاری فرمایا، جیسا کہ خاتم المحدثین حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکاح سے پہلے کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھانے کے بارے میں جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ از روئے شریعت درمیان مومن و کافر نکاح منعقد نمی گردد الی آخری عبارت۔ یعنی شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق
مومن اور کافر کے درمیان نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ دلہا دلہن سے لاعلمی کی حالت میں یا بھول سے اکثر کلمہ کفر صادر ہو جاتا ہے جس سے وہ لوگ آگاہ نہیں ہوتے۔ اس صورت میں اکثر ان کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس لیے متأخرین علماء محتاطین نے احتیاطاً ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے مضمون کو دلہا اور دلہن کے سامنے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تاکہ نکاح حالت اسلام میں منعقد ہو جائے۔ حقیقت میں علماء متأخرین نے اس احتیاط کو جو عقد نکاح میں بڑھایا ہے وہ اسلام کی برکت سے خالی نہیں ہے، مگر جو لوگ کہ اسلام سے خاص حصہ نہیں رکھتے وہ اس باریکی کو نہیں پہنچ سکتے۔